بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین ومنعوا اتباع العین للفاء، دو جگہوں پر عین الفعل کا فاء الفعل کے تابع ہونے کو منع کیا گیا ہے کہ عین الفعل فاء الفعل کا تابع نہیں ہوگا۔ ومنعوا یعنی علماء نے منع کیا ہے اتباع العین، عین الفعل کا تابع ہونا، للفاء فاء الفعل کا تابع ہونا منع کیا۔ دو جگہ، نمبر 1 اذا کانت مضمومۃ واللام یاء، پہلا مورد یہ ہے کہ عین الفعل وہ تابع نہیں ہوگا کہ جہاں پر فاء الفعل ضمے کے ساتھ آ جائے اور لام الفعل یا ہو یعنی حرف الا یا ہو۔ دوبارہ سے دیکھیں، اذا کانت مضمومۃ واللام یاء، جب فاء الفعل ضمہ ہو اور لام الفعل یا حرف الا ہو، تو یہ ایک پہلا مورد کہ جہاں پر تابع نہیں ہوتا ہے عین الفعل فاء الفعل کا۔ دوسرا مورد او مکسورتاً، یا فاء الفعل کسرے والا ہو، واللام واواً، اور لام واو حرف الا ہو، لام الفعل جو ہے واو حرف الا ہو۔ یہ دوسرا مورد۔ ان دو مورد کے اندر عین الفعل فاء الفعل کا تابع نہیں ہوگا نہ ہو۔ اب مثال دیکھیں، ذروۃن و ظبیۃن، ذروۃن میں نیچے زیر ہے فاء الفعل میں، اور آخر میں لام الفعل واو ہے، کسرہ اور واو والی مثال ہے یہ۔ اور ظبیۃن میں زے پر پیش ہے اور لام الفعل یا ہے۔ دونوں کی مثالیں آ گئی ہیں۔ ان دونوں مثالوں کے اندر آپ نے تابع نہیں قرار دینا ہے، بلکہ یہاں پر ان دونوں مثالوں میں فتحہ اور سکون قرار دینا ہے۔ فتحہ بھی جائز ہے عین الفعل پر اور ساکن بھی جائز ہے عین الفعل پر، تابع نہیں قرار دینا ہے۔ فتحہ بھی جائز ہے، ضمے کا تابع ضمہ نہیں آئے گا، کسرے کا تابع کسرہ نہیں آئے گا، بلکہ فتحہ آئے گا یا سکون آئے گا، دو میں سے کوئی ایک آئے گا۔ اچھا، ذروۃن میں کیا کہیں گے؟ ذرواتن بھی کہہ سکتے ہیں، ذراواتن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فتحہ بھی دینا جائز ہے، دونوں جائز ہے۔ ذبیۃن میں کیا کہیں گے؟ ذوبیاتن یا ذوبیاتن، یہ دونوں جو ہے ہاں تابع نہیں ہونا چاہیے، کہ تابع کے علاوہ اعراب دینا ہے۔ اچھا، اگر آپ کو کہیں تابع نظر آ گیا تو اس کو آپ شاذ قرار دیں گے۔ تابع نظر آ گیا نا تو اس کو آپ شاذ قرار دیں گے۔ جیسے جروۃن، جروۃن کا تابع کیا ہوگا؟ جریواتن، یہ رے جو ہے جیم کا تابع ہو کر کے آ گیا ہے، یہ تابع ہو کر کے جو ہے یہ شاذ ہے۔ شاذ یعنی خلاف قانون آ گیا ہے۔ اچھا، نادر بھی آیا ہے
نادر یعنی سما میں آیا ہے یا ضرورت شعری میں آیا ہے؟ اچھا، ضرورت شعری میں بتاتے ہیں یا نادر میں بتاتے ہیں کہ خالی یہ دو نہیں، بلکہ جتنے بھی اوزان قانونی طور پر پہلے بیان کی گئے اس کے خلاف آ جائے تو شاذ و نادر یا ضرورت شعری کی وجہ سے آیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، دیکھیں یہ عبارت، وَأَجَازُوا فِيهِمَا الْفَتْحَ وَالسُّكُونَ ذِرْوَةٌ وَزُبْیَةٌ میں دونوں کے اندر فتح بھی جائز قرار دیا ہے عین الفعل میں، اور سکون بھی جائز قرار دیا عین الفعل میں، تابع نہیں ہے۔ فقالو، یوں کہا ہے علماء نحو، زیراواتن یا زرواتن، زوبیاتن یا زوبیاتن، نہیں خلاف، یہ قانون یہی ہے۔ ہاں نہیں، جرواتن اب الگ ہے، یہ زوبیاتن اور زوبیاتن کی مثال۔ زرواتن بھی جو قانون کے مطابق ہے، ابھی تک تو قانون کے مطابق چل رہا ہے، اب آئے گا شاذ۔ وشذ کسر عین جروۃ اتباعا للفاء فقیل جرواتن، جرواتن یہ خلاف قانون ہے۔ ہاں، شاذ کسرت عین الفعل کا جروتون کے جمع میں کہ فا کی اتباع کرتے ہوئے عین کو بھی کسرت دیا جائے، جیسے کہا گیا جرواتن۔ ہاں، ونادر ای قلیل، نادر کا مطلب ہے قلیل، قلیل یا اضطراری طور پر استعمال ہوتا ہے، او ذو اضطرار، یا ضرورت شعری ہے۔ کیا چیز؟ غیر ما قدمتہ، غیر وہ قانونی اوزان کہ جو ہم قانونی اوزان کو پہلے گزار چکے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اوزان آ جاتے تو یہ ضرورت شعری ہے یا نادر ہیں۔ غیر ما قدمتہ، غیر از وہ چیزیں جو ہم مقدم کر کے صیغہ قانونی بیان کر چکے ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی آ جاتا ہے تو نادر ہے یا ضرورت شعری ہے۔ کقولہم، جیسے کہ عرب لوگوں کا قول ہے، فی عیرن اے یاراتون، عیرن میں قانون کیا تھا؟ قانون ہاں ساکن کرنا تھا، اس میں اے یاراتون یہ خلاف قانون ہے۔ وفی کہلن کوہلاتن، تو کہلن میں کوہلاتن ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، کہلتن جو ہے وہ بھی وہ ساکن آنا چاہیے تھا، اس کی بجائے جو ہے آگے کہلاتن ہے پر فتح دیا ہے۔ وقول الشاعر، شاعر کا قول، فی زفرتن، یہ زفرتن میں زفراتن آنا چاہیے لیکن زفراتن آ گیا ہے۔ فتستری، شعر جو ہے شاعر کا یہ، فتستریح النفس من زفراتها، زفراتها یوں آ گیا جبکہ زفراتها ہونا چاہیے تھا، تو تستری نفس، یعنی نفس کو سکون ملتا ہے، من زفراتها ان پریشانیوں سے۔ کہتے ہیں کہ او لاناس من العرب قلیلین انتمیا، یا عرب کے قلیل افراد کی طرف نسبت دیا گیا ان اوزان کو جو خلاف قانون ہے۔ یہ ایک دیہات وغیرہ میں عرب کی یہ زبان چلتی ہے مثلا، جبکہ قانون کے خلاف ہے، یعنی او لاناس من العرب، عرب کی ایک جماعت کہ قلیلین وہ کم لوگ ہیں، دیہات میں کچھ کم ایک گروہ ہے مثلا، انتمیا
یہ خلاف قانون جو ہے نادر چیزوں کو نسبت دیا گیا ہے، ای انتصبا یعنی نسبت دیا گیا ہے، کہ قول حذیل، حذیل ایک قبیلے کا نام ہے، نہیں کہ جو ایک آدمی کا نام ہے، حذیل قبیلے میں فی بیزۃ و جوزۃ بیاضات و جوازات، یہ ساکن پڑھنے کے بجائے جو کیا فتحہ دے کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ بھی قانون کے مطابق نہیں ہے۔ جمع و تکسیر ہے، جمع جو ہے اس کی دو تقسیم کی گئی، ایک جمع صحیح کے مقابل میں جمع مکسر، پھر جمع مکسر کی دو قسمیں، جمع قلت اور جمع کثرت، پھر تقسیم کی جمع کثرت منتهى الجموع اور غیر منتهى، اب تین جمع کی تقسیم ہو گئی یعنی اصل میں۔ تو ابھی تک چل رہا تھا جمع مکسر جمع صحیح کے مقابل میں، اب آ جائے گا جمع قلت جو جمع کثرت کے مقابل میں ہے۔ افعلتن کا ارغفتن، روٹی گول روٹی کو کہتے ہیں ارغفہ، یہ جمع قلت ہے۔ و افعلن کا افلسون، یہ افعل کے وزن پر۔ ثم فعلتن کا غلمتن، غلام کی جگہ، افلس پیسے۔ ثمت افعال، اس کے بعد جو افعال کا اسوابن، جیسے کپڑے کی جمع، یہ چار اوزان جموع و قلتن جمع قلت ہیں۔ تطلق علی ثلاثۃ فما فوقها، یہ چار اوزان 3 سے لے کر 10 تک استعمال ہوتے ہیں، 3 سے لے کر 10 تک، علی ثلاثۃ فما فوقها، 3 سے کے بعد اس کے اوپر، الی العشرۃ 10 تک استعمال ہوتے ہیں۔ وما اضاحا للکسرۃ، اور جمع مکسر اگر ان 4 کے علاوہ کوئی وزن آ جائے تو کثرت کے لیے جمع کثرت، جمع مکسر کثرت، وما اضاحا ان 4 کے علاوہ للکسرۃ کثرت کے لیے آتا ہے، تطلق علی عشرۃ فما فوقها، جو استعمال ہوتے 10 اور 10 سے اوپر کے لیے، یعنی شروع 10 سے ہوتے ہیں اور پھر اوپر تک یعنی جاتے ہیں، ہاں جو ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک نقطہ یہ کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ شروع جو ہے 3 سے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک قول ہے، انہوں نے کہا 10 سے شروع ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا نہیں 3 سے شروع ہوتے پھر 10 سے بھی اوپر جاتے ہیں، یہ بھی قول ہے کہ نہیں۔ وبعض ذی المجموع بکثرۃ وضعا من العرب یفی، کہتے ہیں کہ افعل کا وزن جمع قلت کے لیے، لیکن بعض اوقات یہی افعل کا وزن جو وضع میں افعل ہے پھر بھی وہ کثرت کے معنی میں بھی آتے ہیں، قلت کے بجائے کثرت کے معنی میں آتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کی جگہ کبھی کبھی لے لیا کرتے ہیں۔ بعض ذی الجموع، ان 4 اوزان میں سے بعض، بکثرت وضعا، بعض کے اعتبار سے بھی کثرت کے لیے، من العرب عرب کی جانب سے، یفی یعنی وفا کرتے ہیں یعنی آتے ہیں، کہ ارجلن افعلین کے وزن پر، جمع و رجلن، رجل کی جمع لیکن یہاں پر کثرت کے معنی میں ہے، یعنی 10 سے بھی اوپر۔ والعکس، برعکس بھی جو ہے ہوتا ہے کہ جمع کثرت جو کبھی کبھی جمع قلت کے معنی میں آ جاتا ہے۔ والعکس وہو وفاء جمع الکثرت بالقلت، وہ یہ کہ جمع کثرت بھی قلت کے ساتھ وفا کیا کرتا ہے، ای دلالت علیہ، یعنی جمع کثرت دلالت کرتا ہے قلت پر۔ والعکس جاء من العرب، عکس بھی عرب کی جانب سے آیا ہے، کالصفا، کہتے ہیں صفیہ، جیسے صفیہ، یہ جو ہے جمع و صفاتین، صفات جو ہے وہ کہتے ہیں بالکل سپاٹ پتھر ہو، وہ اس کو جو ہے صفات کہتے ہیں، اس کا جماعت ہے صفی۔ جی صفات کا مطلب جو ہے ایک پتھر بالکل سپاٹ سا پتھر ہو، بالکل پلین پتھر ہو بالکل، ہاں۔ وہی صخرۃ
ملساؤ، ملسا ہے نا بالکل پلین سفید بالکل سپاٹ پتھر ہے. لیکن حکیا فی جمعہ اصفاء، صفات کی جمع جو ہے اصفا بھی حکایت کی گئی ہے، صفائی بھی جو ہے کہا گیا ہے اور صفات اصفا بھی جو ہے بیان کیا گیا. فینبغی ان یمثل بنحو رجال جمع رجلین، پس سزاوار ہے کہ ارجل کی جگہ پر رجال کی مثال کثرت میں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ رجال جمع مکسر کثرت کے لیے، ارجل جو ہے قلت کے لیے، اس لیے ارجل کی مثال نہیں پیش کرنا، رجال کی مثال پیش کرنا چاہیے تھی مصنف کو. سزاوار ہے کہ مصنف کو مثال پیش کرنا چاہیے بنحو رجال کی مثال، ارجل کی بجائے رجال کی مثال پیش کرنا. جمع رجل وہ بھی جمع کثرت کے معنی میں جب لینا تھا تو رجال کی مثال پیش کرنا چاہیے تھی. صلی اللہ علیہ وآلہ